تو دنیا میں بڑی شان سے اپنی 4 ویلر سے چلا کرتا تھا، تیری کار میں اے سی چلا کرتی تھی، تو مئی اور جون کے مہینے میں بھی اپنی کار سے نکلتا تھا تو ایک پسینے کی بوند بھی تیرے ماتھے پہ نہیں آتی تھی، تیری گاڑی کی اے سی بہت اچھی چلا کرتی تھی۔ جب تیری شاندار گاڑی تیرے گاؤں سے نکلا کرتی تھی، گاؤں والے کہا کرتے تھے ہائے ہائے یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑی ہے، اس کے پاس فارچونر ہے، اس کے پاس اسکارپیو ہے، اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں۔ او مہنگی گاڑیوں والوں، او مہنگی کاروں کے شوقین میرے بھائیوں، ایک دن آئے گا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہاری کار کوئی اور ڈرائیو کرے گا، تمہاری گاڑیوں میں کو کوئی اور چلائے گا، تمہارے بنگلوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا، اور تم دوسروں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جاؤ گے۔ جہاں بھی عالمان حق ہو ان کو رہنما کر لو، جہاں بھی عالمان حق ہیں ان کو رہنما کر لو، انہی کی رہنمائی میں ہدایت ہم کو پانا ہے۔ جو ماں کی گود بن جائے جناب ہاجرہ جیسی، جو ماں کی گود بن جائے جناب ہاجرہ جیسی، نئی نسلوں کو پھر بے شک بلندی ہی پہ جانا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، جوانوں تم سدھر جاؤ میری بہنوں سدھر جاؤ، جوانوں تم سدھر جاؤ میری بہنوں سدھر جاؤ، جہان رنگ بو میں پھر نیا ایک دور لانا ہے۔ بکھرتی قوم و ملت کو اگر شر سے بچانا ہے تو ہم سب کو فرائض اپنے بڑھ چڑھ کر نبھانا ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جمال پور نام کا یہ گاؤں، جہاں تقریباً 3 مہینہ پہلے جنوری کی 1 تاریخ کو بھی ایک پروگرام میرا ہوا تھا، اور سخت سردی کے باوجود آپ حضرات بھی اس پروگرام میں آئے تھے، اور بہت اچھا پروگرام وہ ہوا تھا۔ آج کا یہ پروگرام عید الفطر کے تہوار کے فوراً بعد رکھا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کا پروگرام بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ بہت سکون کے ساتھ آپ نے مجھ سے پہلے بھی علماء کو سنا ہے، انشاءاللہ مجھ کو بھی سنیں گے، اور میرے بعد ہم سب کے بہت ہی بزرگ اور بنگلہ زبان کے بہت مشہور مقرر شیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج کا یہ پروگرام مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے جو مولانا تقریر کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے مسجد کے لیے چندہ بھی کر رہے تھے، اپیل بھی کر رہے تھے۔ میں چندہ تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ حضرات بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور تقریر کے ختم ہونے کے بعد لاسٹ میں آپ میرے ذریعے بھی اس مسجد کا ضرور کچھ نہ کچھ تعاون کر کے جائیں،
اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، آپ جو بھی اس مسجد کی تعمیر میں تعاون کریں گے انشاءاللہ وہ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ آپ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ پیسہ لگاتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کوئی سونا خریدتا ہے، کوئی چاندی خریدتا ہے، کوئی زمین خرید کے چھوڑ دیتا ہے۔ ان مسجدوں میں دیا جانے والا ہمارا جو بھی چندہ ہے، جو بھی تعاون ہے، دان ہے، وہ آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے میرے بھائی۔ دنیا کا انویسٹمنٹ کچھ سال ہمارے کام آئے گا، لیکن آخرت میں کیا جانے والا انویسٹمنٹ پرماننٹ ہوگا، ہمیشہ ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے اس کو بالکل آپ ہلکے میں مت لیجئے، اور بڑھ چڑھ کر کے جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، آپ ضرور اس میں حصہ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے اس گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے، اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی ایسی زندگی آج تک نہیں ملی ہے جس میں کوئی غم نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، کوئی سمسیا نہ آئے، کوئی سنکٹ نہ آئے۔ زندگی ہے تو سمسیایں آئیں گی، پرابلمس آئیں گی۔ کوئی کتنا بھی پیسے والا ہے، کوئی بہت کروڑ پتی آدمی ہے، کبھی نہ کبھی وہ بھی روتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آتا ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہیں بجتی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہنساتا بھی ہے، تمہیں رلاتا بھی ہے۔ تمہاری زندگی میں خوشی کے موقع بھی آتے ہیں، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بھی آتی ہے، تم اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں تکلیف آ جاتی ہے، حادثہ آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تمہیں رونا پڑ جاتا ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ کی ذات ہی تمہیں ہنساتی ہے اور اللہ ہی تم کو رلاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ ساری زندگی سنگھرش کرتا ہے، پریشانیوں سے جوجھتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ضرور مسئلے مسائل آتے ہیں، کسی کے ساتھ کم ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن زندگی میں ہے ضرور مسئلے مسائل۔ اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں کوئی دکھ نہ آئے، کوئی سمسیا نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، ایسی زندگی دنیا میں میرے بھائیوں نہیں مل سکتی ہے۔ ایسی زندگی اگر ملے گی تو جنت میں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا مزہ حاصل کریں گے تو جنتیوں کی زبان سے نکلے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا۔ اے اللہ اس جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا میں ضرور کچھ نہ کچھ غم ہے۔ آج آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اسمارٹ ہیں، ہینڈسم ہیں، اسنیپ چیٹ سے فوٹو لے رہے ہیں، انسٹاگرام پہ فوٹو ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ فوٹو ڈال رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ آپ کے کالے کالے بال سفید ہو جائیں گے، یہ آپ کے خوبصورت چہرے پر سلوٹیں اور جھریاں پڑ جائیں گی، آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ایک دن ایسا آئے گا وہ کمزور ہو جائے گا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کی جوانی ختم ہو جائے گی، اس کی سندرتا ختم ہو جائے گی۔ آج بہت دولت ہے آپ کے پاس،
बहुत ऊंचे ऊंचे मकानों में आप रहते हैं, बड़ी जायदादें आपके पास है, बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास है। एक दिन आएगा जब आपकी रूह आपके बदन से निकल जाएगी, आपकी सांसों की डोर थम जाएगी, आपके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, और जब वो दिन आएगा ये जमीनें, ये जायदादें सब आपके वारिसों की हो जाएंगी और आपको 2 गज जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा। मार्केट में कपड़ा लेने जाते हो, बहुत नाप तौल के, बहुत देखभाल के कपड़ा लेते हो। गरीब आदमी अपने हिसाब से कपड़ा लेता है, अमीर आदमी अपने हिसाब से कपड़ा लेता है। कोई बड़े ब्रांडेड का शौकीन होता है, वो अपनी जीन्स की पैंट भी किसी खास ब्रांड की पहनता है। वो कुर्ते का कपड़ा भी लेने जाता है तो रेमंड्स का लेता है, किसी खास ब्रांड का लेता है। ओ ब्रांडेड करने वालों, जिस दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तुम्हें कोई ब्रांडेड कपड़ा नसीब ना होगा, तुम्हें कफन के मामूली कॉटन के कपड़े में तुम्हें कफनाया जाएगा। कफन का कपड़ा, सफेद कपड़ा, उसी कफन में गरीब को भी कफनाया जा रहा है, उसी कफन में अमीर को भी कफनाया जा रहा है। ये है तेरी जिंदगी की औकात, ये है तेरी जिंदगी की वास्तविकता, ये है तेरी जिंदगी की हकीकत। तो दुनिया में बड़ी शान से अपनी 4 व्हीलर से चला करता था, तेरी कार में एसी चला करती थी, तू मई और जून के महीने में भी अपनी कार से निकलता था तो एक पसीने की बूंद भी तेरे माथे पे नहीं आती थी। तेरी गाड़ी की एसी बहुत अच्छी चला करती थी। जब तेरी शानदार गाड़ी तेरे गांव से निकला करती थी, गांव वाले कहा करते थे, हाय हाय ये बड़ा खुशनसीब इंसान है, इसके पास बड़ी महंगी गाड़ी है, इसके पास फॉर्च्यूनर है, इसके पास स्कॉर्पियो है, इसके पास बड़ी महंगी गाड़ियां हैं। ओ महंगी गाड़ियों वालों, ओ महंगी कारों के शौकीन मेरे भाइयों, एक दिन आएगा जब तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी कार कोई और ड्राइव करेगा, तुम्हारी गाड़ियों में को कोई और चलाएगा, तुम्हारे बंगलों का मालिक कोई और हो जाएगा और तुम दूसरों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान जाओगे। और वो बेटा जो बहुत मोहब्बत करता था आपसे, वो बेटा भी आपको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बीवी जो आपके मरने पर बड़े आंसू बहाएगी, 4 महीने तक इद्दत गुजारेगी, 4 महीना 10 दिन तक, वो बीवी भी 4 महीना इद्दत तो गुजारेगी, आंसू तो बहाएगी, मगर वो बीवी भी ये नहीं कहेगी मेरे शौहर को मेरे साथ रहने दो। वो आपके मरने के बाद सब आपको कब्रिस्तान में अकेला छोड़ के चले जाएंगे। कभी आपने गौर किया है, हम रात में बिस्तर पे सोते हैं तो 0 वाट का बल्ब जला के सोते हैं, बिल्कुल अंधेरा हमें पसंद नहीं है, कमरे में हल्की सी लाइट जरूर रखते हैं हम मेरे भाई। कभी आपने गौर किया जब हम कब्र में जाएंगे वहां तो 0 वाट का बल्ब भी नहीं है, वहां तो नाइट बल्ब भी नहीं है, वहां कोई रोशनी अगर मिलेगी तो आपको अपने ईमान से मिलेगी, वहां अगर कोई रोशनी मिलेगी अपने अमल से मिलेगी, अपने किरदार से मिलेगी। फेसबुक पर आपको कितने लोगों ने लाइक किया, वहां इससे कोई मतलब नहीं। इंस्टाग्राम पर आप डिजिटल क्रिएटर बन गए, बड़ी अच्छी आईडी बना ली आपने, बड़े फॉलोअर्स हो गए आपके, बड़े फोटोज आपके डाल रहे हैं आप इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत लोगों ने आपको फॉलो कर लिया है। और दुनिया की फैन फॉलोइंग के पीछे भागने वालों, और दुनिया में सोशल मीडिया पर शोहरत पाने वालों, और दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए गंदगी फैलाने वालों और वल्गर फोटो और वीडियो डालने वालों, 4 पैसे तो तुम कमा लोगे, चंद पैसे तो तुम कमा लोगे, लेकिन ये इंस्टाग्राम की आईडी, ये स्नैपचैट की आईडी, ये यूट्यूब का चैनल आपकी कब्र में आपके काम नहीं आएगा। वहां रोशनी मिलेगी तो ईमान से मिलेगी, वहां रोशनी मिलेगी तो अमल से मिलेगी। अकेला छोड़ के सब लोग चले जाएंगे, लोग मिट्टी देने आएंगे, हाथ छोड़ के चले जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा मेरे प्यारे साथी। गौर करो मेरे प्यारे साथी, इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे, इंसान दहल जाएगा। सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर कर ले इंसान को पता चल जाएगा इंसान की औकात क्या है, इंसान की हैसियत क्या है, इंसान कितना बेबस और कमजोर है।
اسی لیے اللہ قرآن کے 27ویں پارے میں فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، میرے بندو جب تمہاری جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب تمہاری روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کوئی انسان دنیا سے مر رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، باپ مر رہا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، دیکھ رہے ہو تمہارا اپنا بچھڑ رہا ہے، تمہارا قریبی دنیا سے جا رہا ہے، مگر تم کچھ کر نہیں سکتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے، تم اس کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور باپ سے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اور اس سے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں. اے اللہ کے بندو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے کے اللہ ہے. اللہ تو تم سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن اللہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں رہے ہو، اللہ تو تم سے بھی زیادہ قریب ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. او دنیا والو، تمہیں اگر ایسا لگتا ہے تم دنیا میں ایسے ہی پیدا ہو گئے ہو. کل میں اسی جھارکھنڈ کا ایک علاقہ ہے مڈرو، وہاں ایک بہت بڑا پارک ہے، اس کو فاسل پارک بولتے ہیں. وہاں کچھ ہمارے ساتھی لوگ تھے، انہوں نے کہا مولانا چلیے آپ کو فاسل پارک کی سیر کرا دیتے. دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو بھائی خالی ہے چلتے ہیں. گئے اس پارک میں تو وہاں جو ہے ہزاروں سال پہلے جو پیڑ تھے، ہزاروں سال پہلے وہ پیڑ پتھر بن گئے. اللہ کی قدرت سے پیڑ پتھر بن گئے. اسی کو انگلش میں فاسل کہتے ہیں، ہندی میں اس کو جیواش میں بولتے ہیں. تو اس پارک میں ایسے پتھروں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کو سجایا گیا ہے. تو وہاں ایک میوزیم بھی تھا. میوزیم میں ہم لوگ گئے تو وہاں پہ ایک فلم ہم کو دکھائی گئی، ایک ڈاکومنٹری ہم کو دکھائی گئی. تو ڈاکومنٹری میں پوری دنیا کا اتہاس بتایا گیا کہ یہ دھرتی کیسے بنی، یہ کائنات کیسے بنی. اب سائنس والے تو یہی بتاتے ہیں کہ کائنات میں صرف دھول ہی دھول تھی، اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا، زمین الگ ہو گئی، سورج الگ ہو گیا، منگل گرہ الگ ہو گیا، سارے جتنے گیلیکسیز ہیں سب الگ الگ ہو گئی. سائنس تو یہی بولتی ہے نا، سائنس تھوڑے بولتی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے. تو سائنس یہ کہتے ہیں سب کچھ اپنے آپ ہو گیا، اپنے آپ زمین بن گئی، اپنے آپ آسمان بن گیا، اپنے آپ بارش ہونے لگی، اپنے آپ جانور پیدا ہو گئے، ڈائناسور پیدا ہو گئے، پھر دنیا میں بندر آیا، پھر بندر تھوڑا کھڑا ہو کے چلنے لگا، پھر بندر سے انسان بن گیا، پھر انسان تھوڑا اور ترقی یافتہ ہو گیا. یہی سائنس یہی بتاتی. تو میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ کے اوپر کوئی شکتی نہیں، آپ کے اوپر کوئی طاقت نہیں. قرآن کہتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، اے میرے بندو اگر تمہارے اوپر کوئی شکتی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو تم مرنے والے کو بچا کے دکھا لو، تم اس کی روح کو واپس کر کے دکھا لو. ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم مرنے والے کی جان کو واپس پیدا کر دو. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. آج تک دنیا میں مرنے کے بعد کسی انسان کو زندہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ. سائنس نے بہت ترقی کر لی، سائنس آج تک نہیں سمجھ پائی کہ انسان مر کیسے جاتا ہے، انسان کی روح کیسے نکل جاتی ہے. تو یہ جو زندگی ہے میرے بھائی، یہ زندگی ایسی کہ اس میں غم آئیں گے،